یہ القلم اکیڈمی جمال پورہ دربھنگا کا آن لائن کلاس ہے۔ اکیڈمی کے شعبہ اردو میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں توقیر عالم حاضر ہوں درجہ چہارم کے اردو سبجیکٹ کے ساتھ۔ پیارے بچوں، اب تک آپ نے اپنی درسی کتاب چمن اردو کے 4 اسباق کے ویڈیوز سے فائدہ حاصل کیا۔ امید ہے سوال و جواب بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ آج آپ اپنی درسی کتاب کا 5واں سبق مرزا غالب سے متعلق پڑھیں گے۔ بچوں، نظم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ 19ویں صدی مرزا غالب کی صدی ہے۔ مرزا غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پرآشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا، اور حقیقت میں یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مشہور قول کے مطابق مرزا غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان اور والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ مرزا غالب کے شعر و شاعری کا آغاز 1807 عیسوی میں ہوا، اور اس وقت اسد تخلص رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک اور شاعر میر امانی اسد سے کلام کی مشابہت کے بعد 1816 عیسوی میں اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا، جو آخر وقت تک جاری رہا۔ بہرحال مرزا غالب اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ ان کا کلام دنیا کی سب ہی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لوگ بڑے شوق سے اسے پڑھتے ہیں۔ مرزا غالب ایک اچھے شاعر اور نثر نگار تھے، اسی کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر میں بھی اپنا خاص اسلوب پیدا کیا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا معلوماتی سبق مرزا غالب۔ امید ہے آپ نے نہایت غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ سوال و جواب بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے اس سبق میں چند مشکل الفاظ آئے ہیں، اس کے معانی کو دیکھتے ہیں۔ تخلص، شاعر کا وہ مختصر نام جو شعروں میں آتا ہے۔ تخلص کے معنی شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شعروں میں آتا ہے۔ شمار کے معنی گنتی، شمار کے معنی گنتی۔ شعرا، شاعر کی جمع، شعرا شاعر کی جمع۔ ظرافت کے معنی ہنسی، ظرافت کے معنی ہنسی مذاق یا دل لگی۔ ظرافت کے معنی
ہنسی مذاق یا دل لگی۔ عظیم کے معنی بڑے، عظیم کے معنی بڑے۔ نثر نگار نثر لکھنے والے، نثر نگار نثر لکھنے والے۔ خطوط خط کی جمع ہے، اور شیرینی کے معنی مٹھاس، شیرینی کے معنی مٹھاس۔ تو آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔